یہ نعت پاک ایک جذبے کے ساتھ لکھی گئی ہے اور ایک تجربے کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ نعت پاک لکھنے والا بصارت سے محروم نابینا ہے، اور وہ اشعار میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی کیفیت کو کس طرح بیان کر رہا ہے۔ جناب محمد اقبال عظیم ان کا نام ہے، اور وہ مدینہ پاک جاتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ میں لب کشا نہیں ہوں، ہم بتاتے پھرتے، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ اقبال عظیم صاحب اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے محروم ہیں، بس منتظر کھڑے ہیں تو کسی نے ہاتھ پکڑا اور لے گئے وہاں۔ جب جالیوں کے سامنے پہنچے تو کیا کہا؟ اللہ، اے اللہ، اقبال عظیم کے عشق کا حصہ کچھ ہمیں بھی عطا فرما۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر پڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر پڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ طیبہ کے سب بھکاری
پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب بھکاری، پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ وہ کیا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں تھا، آنکھیں نہیں، جو بھی دیکھتا خواب کی صورت میں ہی دیکھتا، یہاں سرکار کے روضہ اطہر تک آ تو گیا ہوں لیکن یہاں بھی جو دیکھتا ہوں خواب کی صورت میں ہی دیکھتا ہوں، آنکھیں نہیں آئیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اور جب وہ پاکستان میں واپس آئے تو کیا انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی کہ سرکار کے روضہ اطہر سے ہو کے آیا ہوں، اب میری کیفیت کیا ہے۔ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں، میں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا اپنا انداز، انہوں نے اپنا کیفیت جو بیان کی، لیکن میرے دل پر جس شعر نے سب سے زیادہ اثر کیا وہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سنانی چاہ رہا ہوں۔ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھ کر اب سنیے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔